السلام علیکم ناظرین، سنو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو ود جامی. میں ہوں اجمل جامی. صورتحال آج کی سیاست کی آپ نے دیکھ لی. میرے پروگرام کے انٹرو میں ملاقات نہیں ہوئی آج کی تاریخ میں پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی جناب عمران خان صاحب، اور علیمہ بی کہہ رہی ہیں کہ آفرز آئی ہیں، ہر روز آفرز آئی ہیں، لیکن اس پہ اتفاق رائے نہیں ہوا. صاحبزادہ حامد رضا جو کہ مذاکراتی کمیٹی کے اہم رکن ہیں اور اس مذاکراتی کمیٹی کے آفیشیل ترجمان ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں جلدی ہے 20 جنوری سے پہلے خان صاحب کو ریلیف دینے کی یا خان صاحب کے ساتھ ڈیل کرنے کی. اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت بھی سامنے آئی. انہوں نے پریس کانفرنس کی بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں، جہاں انہوں نے کہا کہ ہم تعطل نہیں چاہتے مذاکرات میں، ہمارا بڑا لمیٹڈ سی ڈیمانڈ تھی مذاکرات کی فہرست میں، اور یہ کیا ریٹن ہوں گے ہماری مذاکرات کی ڈیمانڈ یا اورل ہوگی، یہ فیصلہ ہم تب کریں گے جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی. کیا وجہ ہے کہ پہلے دو جو ادوار ہوئے اس میں اسپیکر کی جانب سے اندیا بھی دیا گیا، کچھ ایسے اشارے بھی نظر آئے کہ حکومت فیسیلیٹیٹ کرے گی عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے، لیکن اب جب کہ یہ ملاقات اس ہفتے ہونی تھی اور پھر اسی ہفتے ان مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ بھی ہونا تھا، تو کیوں عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے، اور اس پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کیا سوچتی ہے، اگلا لاہ عمل ان کا کیا ہوگا، اور یہ جو ڈیل کی خبریں ہیں، آفرز کی خبریں ہیں، یہ کب آئیں، کس نے دیں، اور اس میں حقیقت کیا ہے. خبریں بھی اس حوالے سے اخبارات میں چھپ رہی تھیں، ہماری بھی کچھ ایسی ہی معلومات تھیں. تو اس سب کو مزید کھنگالنے کے لیے اور مزید جاننے کے لیے تک ہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب شیخ وقاص اکرم صاحب. شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کیوں آپ کی ملاقات ابھی تک خان صاحب سے نہیں ہو پائی، آپ کی مذاکراتی کمیٹی کی، اس کے باوجود کہ کوئی اندیا بھی ایسا تھا، آثار بھی ایسے تھے کہ شاید ملاقات ہو. کوئی جواب آپ کو حکومت نے دیا؟ آپ نے آفیشلی ریچ آؤٹ کیا؟ کیا وجہ بنی؟ حالانکہ آج ان کی اہل خانہ بھی ان سے ملے، ان کے وکیل بھی ملے خان صاحب. دیکھیں، مجھے تو اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اور حکومت کے درمیان یہ جو مذاکراتی کمیٹی کے جو اتحادی ہیں ان کے درمیان اور ہماری کمیٹی کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اسپیکر کی ٹیم. جی، اسپیکر آفس کر رہا ہے. تو جس وقت دوسری کمیٹی میٹنگ میں ہم نے انہوں یہ واضح کر دی کہ جناب خان صاحب سے ملاقات کرنا بہت ہی ضروری ہے اور اس ملاقات کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا شاید اس ریٹن پہ بھی، مگر کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے جب تک ہم خان صاحب سے بات نہ کر لیں، ان سے ہدایات نہ لے لیں، ان کے ساتھ تفصیلی کھلے ڈلے ماحول میں کوئی ایک چھوٹی ریکارڈڈ سے ملاقات نہیں بلکہ تفصیلی جامع ملاقات چاہتے ہیں. اس پہ انہوں نے اتفاق کیا. آپ کے پاس ساری رپورٹس موجود ہیں. جی بالکل. ہم اس انتظار میں تھے کہ ہمیں اس سے اگلے دن ہی یا اس سے اگلے دن ہی فوری وہ ملاقات ارینج کروا دی جائے گی کہ اگر آپ ایک جلسے کو رکوانے کے لیے صبح 7 بجے جیل کھلوا سکتے ہیں تو کوئی ملاقات کیوں نہیں ہو سکتی. ایگزیکٹلی. تو ابھی تک ایز وی اسپیک ہمیں کوئی کسی قسم کی ملاقات کا کوئی انٹیمیشن اسپیکر آفس کی طرف سے یا اسپیکر آفس کو گورنمنٹ کی طرف سے وہ نہیں موصول ہوا. ہمیں اس پہ بالکل تشویش اس لیے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خان سے ملاقات کے بغیر تو تیسری میٹنگ ہی بے سود ہوگی. تو کیا ہم فوٹو سیشن کے لیے وہاں جائیں گے؟ کیا تصویریں کھنچوانے کے لیے جائیں گے؟ آپ لوگوں کے قائدین اویلیبل ہیں، آپ لوگوں کو جو مشورہ کرنا ہوتا ہے آپ کر لیتے ہیں. اس مذاکرات کے حوالے سے ہمارا قائد جیل میں ہے، آپ نے ہماری 3.5 مہینے سے سیاسی ذمہ داروں کی اور سیاسی اینٹیٹیز کی ملاقات بند کی ہوئی ہے. یہ ہمارا رائٹ ہے، آپ ہمیں دیں، ہمیں کھلی ایکسس دیں خان تک تاکہ چیزوں کا کوئی شیپ نکل سکے. تو اس سے اب ان کی سنجیدگی کا آپ دیکھ لیں بھئی یہ کتنے سنجیدہ ہے، یا اب ان کی حیثیت دیکھ لیں بھئی ان کی حیثیت یہ ہے، پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے اور اب آپ مذاکرات کے لیے اب آپ نے مجھے کنفیوز کر دیا نا، مجھے آپ نے کنفیوز کر دیا. جی پہ سوال اٹھا رہے ہیں یا حیثیت پہ؟ دونوں چیزوں پہ. اچھا، دونوں چیزوں وہ کیسے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں تو اندازہ تھا ہی صحیح، ہم انسٹالڈ ہے 47 کی گورنمنٹ، ہم تو پہلے کہتے رہے، مگر وہ ہوں آپ اپنے ایکشنز تو بھی شو کر رہے ہیں کہ ساڈے پلے ہی کچھ ہے. اور سنجیدگی obviously اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو حیثیت ان کی جو بھی تھی یہ پش کرتے اس کام کو. obviously یہ پش نہیں کر رہے ہیں، مگر ہم کیسے چیزوں کو پش کر سکتے ہیں عمران خان صاحب سے ملے بغیر؟ آپ مجھے یہ بتائیں. ٹھیک مطلب ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو ڈیلے کریں گے، خان کے اوپر ایک تلوار لٹک جائے گی القادر کے فیصلے کی بھی، تو وہ خان صاحب نے خود کہہ دیا ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ 2 سزا، he doesn't care. اور سیکنڈلی
جو 26 کا قتال ہے جس کے ذمہ دار اس ملک کے وزیر اعظم ہے اور ان کے وزراء ہیں جنہوں نے آرٹیکل 245 جو ہے وہ انووک کر کے گولی چلوائی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مذاکرات کے نام پہ 26 کے شہداء کے خون کو آپ ڈائلیوٹ کر لیں گے یا وہ ایسے نہیں ہوگا. وی آر ناٹ آسکنگ فار اے ڈیل. القادر بریت کا کیس ہے، شہداء کو انصاف ملے گا ہی ملے گا. ٹھیک ہے، وہ تو فیصلہ دیکھنا تیسری بار مؤخر ہو گیا ہے. وہ تو فیصلہ تیسری بار مؤخر ہو گیا، بتایا جا رہا ہے جج صاحب ٹریننگ پر ہیں، تو اچھی بات ہے، فیصلہ مؤخر ہو رہا ہے، شاید مذاکرات کو چانس دینا چاہ رہے ہوں. سر مذاکرات کو چانس کے حوالے سے تو خان صاحب اور ہماری پارٹی کے جو دیگر ذمہ داران ہیں ٹاپ کے، وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کے ساتھ کیس کو نتھی نہیں کیا. اگر ہم یہ کہہ دیں تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ ہم کو ڈیل کر رہے ہیں، تو ہم تو ڈیل نہیں کر رہے ہیں. اس لیے اور اسی لیے ہم نے سول نافرمانی کے حوالے سے بھی یہی موقف لیا کہ کوئی چیز کسی چیز سے نتھی نہیں ہے. وہ تو اس لیے کہ ایک نفرت عوام کے اور اداروں کی نہ بڑھ جائے، اتنی نہ بڑھ جائے، اتنی خلش اور خلیج. تو یعنی آپ گویا کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کیس میں اگر سزا ہوتی بھی ہے تو پیرالل مذاکرات جاری رہیں گے. دیکھیں obviously ایک بیڈ ٹیسٹ تو ڈیولپ ہوگا اور ان کی سنجیدگی کا بھی ایک اظہار ہوگا اور یہ پتہ بھی لگے گا کہ کتنے اس میں وہ ہیں. مگر خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ آپ جو ہے اس کی ڈسرپشن نہیں ہوگی. اس پہ ہماری پارٹی کے لوگ جو چیئرمین اور سیکرٹری جنرل ہے وہ بیان دے چکے ہیں کہ وہ ڈسرپٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر ہم سزا کی وجہ سے ڈسرپٹ کریں تو پھر تو کل ہی بندے پہ کہ تھوڑے ٹی وی تے مذاق اڑان کے کہنے کہ ویکھو جی یہ تو ڈیل چاہتے سن. ہم ڈیل شیل نہیں چاہتے ہیں. خان تو کہتا ہے 2 سزا دو، میں دیکھوں یہ جو تم نے عدت والا تماشا کیا تھا یہ تماشا بھی دنیا دیکھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، دنیا کو پتہ لگے کہ کیا ہیومن رائٹس. ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے جب صاحب سے ملاقات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ بتا رہے تھے کہ ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی اور اسپیکر آفس کا ذکر کرے، تو آپ نے کہا، ایک جملہ عرض کیا آپ نے، بلکہ فرمایا کہ چھوٹی ریکارڈڈ ملاقات نہیں چاہیے. چھوٹی اور ریکارڈڈ ملاقات ہوتی ہے کیا، اور وہ کیا ملاقات ہوتی ہے، اس کے متبادل آپ کیسی ملاقات چاہ رہے ہیں، یہ تو ذرا واضح کیجئے. دیکھو سر ملاقات ایک چھوٹا جہا کمرہ ہے، وہ بھاشن دے تو اتنے کیمرے کمرے لگے ہوندے نے، ریکارڈنگ گیجٹس اتنے موجود ہوندے نے. کھل کے بندہ اپنے قائد نال گل بھی نہیں کر سکتا. یہ تو ویسے بھی اس کے جیل کے ان کے بھی وہ خلاف ہے. مطلب ہے کہ آپ ہر چیز سن رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ اور پھر تھوڑے سے ٹائم کے لیے ملاقات کی اجازت ہوتی ہے، وہ تھوڑے زیادہ ٹائم الاؤ کیا جائے. شیخ صاحب آپ نے ایسا کیا ہے، آپ نے کیا ایسی راز کی باتیں کرنی ہیں جو آپ کو آلات کی فکر ہے؟ اب تک جتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اسی انوائرمنٹ میں ہو رہی ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ایسا چھپانا کیا آپ نے؟ سر آج سے پہلے ہم تو کسی مذاکراتی ٹیبل کے اوپر نہیں تھے بیٹھے نا. آپ یہی سوال دوسری طرف بھی کر سکتے ہیں نا میری بجائے پہ. ایسی کیڑیاں گلاں کرنیاں جڑا تسی لے کے بم پھاڑ چڑنا جو تھے، ٹھیک، یا ایسی جڑے تسی میرے تے سوال کرے، سوال دوسرے پاسے بھی ہو سکتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ پولیٹیکل اینٹیٹی ہوتے ہیں، آپ کی اپنی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، آپ کے اپنے ڈیکورمز ہوتے ہیں، آپ نے کون سی چیز کس کو کس وقت آگے کس وقت پیچھے کرنا ہے، 100 باتیں ہوتی ہیں کرنے والی. یہ تو کوئی گل نہیں. اسی نے پوچھنا چاہ رہے ہیں تسی کی پوچھنا چاہتے ہو. ہر شہر تو ساڑی تسی مطلب ایک کھو لیجئے. ہر شہر جڑی ہے وہ انسٹالڈ حکومت جڑی وہ لے گئی جی ہن تسی کی کرنا جی سانو ریکارڈ کر کے. آج جو محترمہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں، اس سے پہلے بھی اس پہ بات ہو چکی ہے، کئی صحافی بشمول اسحاق سر کے بھی خبر کچھ ایسی ہم پیش کر چکے ہیں، لیکن آج محترمہ نے تو اس کی تصدیق کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو آفر ہوئی، علی امین گنڈاپور صاحب کا نام بھی آیا. یہ آفر کیا تھی، کب ہوئی، اور یہ اس آفر پہ مزید بات چیت کیوں نہیں ہو سکی؟ دیکھیں میری بات ان دونوں سے نہیں ہو سکی، نہ گنڈاپور صاحب سے اور نہ علیمہ خان صاحبہ سے. جب وہ جیل سے باہر انہوں نے گفتگو کی ہے، مجھے بھی آپ کی طرح وہاں سے بھی علم ہوا. آفر کے حوالے سے تو خان صاحب خود کہہ چکے ہیں، بڑا واضح کہہ چکے ہیں. انہوں نے کہا بالواسطہ جو ہے وہ آفر آئی تھی، اور وہ آفر یہی تھی کہ آپ یہاں سے جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ ہو جائیں یا کوئی بنی گالا یا کسی ایسی جگہ کو سب جیل بنا دیا جائے اور آپ وہاں پہ چلے جائیں. تو یہ تو خان صاحب خود کہہ چکے ہیں آج سے 2-3 دن پہلے. اگر آپ ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ ان کا دیکھیں میسج تو وہ کہہ چکے ہیں. تو یہ آفرز تو وہ دیتے رہے ہیں. انہوں نے اس پہ اٹک جیل میں جب تھے تب بھی انہوں نے ایک جو آفر ان کو آئی تھی بالواسطہ طور پہ اس کا بھی ذکر کیا. اس میں انہوں نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ 3 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں. بٹ بات یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ خان صاحب نے وہ آفر بھی ٹکرا دی تھی اور خان صاحب نے یہ آفر بھی ٹکرا. اچھا ویسے شیخ صاحب یہ بدلے میں مانگا کیا جا رہا ہے، کیا ایشورنس ریکوائرڈ ہے؟
دیکھیں وہ جو بھی آفرز کر رہے ہیں، جن کی بھی بالواسطہ آئی ہے، حکومت تردید کرتی رہے، حکومت کی تردید کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے لیے تو ہمارے لیڈر عمران خان کی بات کی اہمیت ہے. انہوں نے کہا آفرز آئی ہیں تو آفرز آئی ہیں، بات ختم ہوئی ہے. اور پھر بہت سی چیزیں میرے اپنے نالج میں ہے کہ وہ کیا ہوا، کیسے ہوا. تو عمران خان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مطلب بھی یہی ہے جی کہ سانوں تنگ نہ کرو، چپ کر جاؤ، سانوں نہ چھیڑو، اپنی ایکٹیویٹیز تک کر دو، موبلائزیشن نہ کرو، احتجاج نہ کرو، زبان نہ کھولو، گل نہ کرو، ہونٹ سی لو اپنے، ہاں ہم۔ سانوں نہ چھیڑو. یعنی یہی کچھ ہے، اور کی ہوتا جی. اور یعنی ہر یعنی کچھ لے لے جی، یعنی مینڈیٹ ہم سے لے لیا، سسٹم چلنے دیا جائے، سسٹم لوگوں چلنے کے دینے کی کاروبار بند گارنٹی، کیے. جی سسٹم سر، چلنے دینے کی ایشورنس یا خواہش یا گارنٹی. شاید وہ یہی بالکل آپ اگر اس کو ایسے پٹ اپ کر ان ورڈز میں کرنا چاہیں تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یس. ٹھیک. اچھا، یہ 20 جنوری چونکہ بڑا سگنیفیکنٹ ڈیٹ ہے، اس سے پی ٹی اے کے باہر بیٹھے لوگوں کو بڑی امیدیں ہیں. صاحبزادہ حامد رضا تو ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ 20 جنوری سے پہلے انہیں جلدی ہے کہ کوئی معاملہ فہمی ہو جائے. آپ کا آفیشلی پارٹی لیول پر بھی 20 جنوری اور صاحبزادہ صاحب کے بیان سے کوئی اتفاق ہے؟ آپ کو بھی ایسے آثار لگتے ہیں؟ نہیں، ہمارے ہاں تو 20-21 جنوری کا تو کوئی کانسیپٹ کوئی نہیں موجود پارٹی میں. صاحبزادہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اور ترجمان بھی ہیں کمیٹی کے، ان کی اپنی پارٹی کے وہ چیئرمین بھی ہیں، اور ان کی رائے ہے، اس کا احترام ہے. مگر پی ٹی آئی کے اندر تو ایسی کوئی 20 یا 21 جنوری کے حوالے سے کوئی ڈیڈ لائن نہیں. ایک ہی ڈیڈ لائن ہے جو عمران خان صاحب نے دی، وہ 31 کی ہے، اگر آپ کے ذہن میں ہو. خان بالکل. صاحب نے خود 31 کی ڈیڈ لائن مذاکرات کے حوالے سے دی ہوئی ہے. باقی تو ہم سارے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا گو رہتے ہیں کہ خان کے لیے، باقی اسیروں کے لیے، پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے جی. تو شیخ صاحب، آج اس ساری گفتگو کے بعد کیا میں یہ سمجھوں کہ مظاہرات بظاہر رائٹ آف ناؤ تعطل کا شکار ہے؟ از اٹ ٹرو؟ رک گئے لگتا تو ایسے ہی ہے. ان کی سنجیدگی کا تو اظہار ہو گیا. انہوں نے تو پش کرنا چاہیے سی. پورا 1.5 سال سانوں جگہ جگہ تے مذاکرات کرتے رہے تھے. ہوں جس لے گل مذاکرات والے پاسے آ گئی جی. اور اتنے بڑے قتال کے بعد جب خان نے سمجھا کہ تو اس ملک میں نفرتیں اتنی آگے چلی جائیں گی کہ شاید ہم بھی اس کو واپس نہ کر سکیں، تو انہوں نے انہی لوگوں کو جن کو ہم آج بھی فارم 47 کا سمجھتے ہیں، آج بھی مینڈیٹ چور سمجھتے ہیں، پر براڈر پکچر اس کو کہ رضامندی ظاہر کی. ان تو کہا تھا تمام کنسرن کوارٹرز میں سے کوئی بھی بات کرنا چاہتا ہے، اور اگر یہ کنسرن کوارٹر کا فیس ہے تو لیٹ اٹ بی. تو ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر اب آپ دیکھ لیں، اب آپ کے سامنے ہر چیز میں کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا، بالفرض یہ آگے بات نہیں بڑھتی، ایک ہاتھ پاکستانی کی خواہش آگے بڑھے، مذاکرات ہوں، کچھ سیاسی استحکام آئے اس ملک میں، بالفرض اگر یہ تعطل برقرار رہتا ہے، پروگرام مذاکرات کا نہیں آگے بڑھ پاتا، دین پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا آپ کا سیکنڈ پلان آف ایکشن ہے فار ناؤ؟ اپوزیشن کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ اپوزیشن کی اسٹریٹجی احتجاج ہوتا ہے. پہلے بھی احتجاج تھا، دوبارہ احتجاج ہو، اور کی ہونا دسو. تو کیا سول نافرمانی کی تحریک ابھی انٹیکٹ ہے؟ بالکل سر، انٹیکٹ، بالکل ٹھوک بجا کے انٹیکٹ ہے. اور اس کے اوپر ہم تو ابھی میں نے 3 دن پہلے پریس کانفرنس بھی کی. کچھ جو اینکر، سرکاری الائنڈ اینکر جو تھے، اور کچھ ہمارے دوست، سب کا احترام ہے جی، مگر کچھ سرکار سے زیادہ الائنڈ ہے ہمارے دوست. تو میں نے ان کے لیے کہ وہ جو ایسے ہی پچھلے 10 دنوں سے کنفیوژن پھیلا رہے ہیں، بھئی ہم نے کال دی، وہ کال شروع ہو گئی، وہ کال ایسی واپس تو لئی نہیں. کال عمران خان صاحب نے دی تھی، وہ کال لینی بھی واپس عمران خان صاحب نے، وہ کال واپس آئی کوئی نہیں تھی. what is this? ٹھیک. Why people are even confused کہ جی وہ واپس ہوگی یا ہوگی؟ وہ کسی چیز سے نتھی نہیں ہے. اس میں خان صاحب کا بڑا واضح موقف ہے کہ اگر میں نے مذاکرات میں سنجیدگی دیکھی، محسوس کی، جب پراپرلی مذاکرات شروع ہوئے، تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کو کال کو واپس لے لوں، بٹ ابھی تک نہیں ہے. ابھی تک وہ کال جاری ہے، اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہے، اور بھی آپ کو اس کا نتیجہ بھی مل جائے گا جلدی، اس دفعہ جلدی مل جائے گا. یہ جو ریٹن فارم میں مطالبات پیش کرنے کی بات ہے حکومت کی جانب سے یا کسی اور فارم میں، اس میں آخر حرج کیا ہے؟ اگر آپ کے 2 مطالبات جو کہ آپ مجھے بھی دہرا رہے ہیں، پریس کانفرنس میں بھی دہراتے ہیں، اس کمیٹی کے سامنے بیٹھ کے بھی آپ کی ٹیم دہراتی ہے، تو ان مطالبات جو کہ 2 ہیں، آج برسٹر گورنر نے خود کہا نا کہ لمیٹڈ ہمارے مطالبات ہیں، وہ 2 ہیں، تو ان کو لکھ کے دینے میں حرج کیا ہے؟ اس میں تذبذب کا ہے آپ کو؟ وہ تمہیں یاد ہے نا، وہ ایک خط لکھنا سی یوسف رضا گیلانی نے، تے اعتزاز احسن تو کسی نے بار پوچھا تو انہوں نے کیا کہ خط لکھ دے تو بھی کوئی حرج نہیں، نہ لکھیں تو بھی کوئی حرج نہیں. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں لکھ دیں تو کوئی حرج نہیں، ہم کہتے ہیں نہ لکھیں تو بھی کوئی حرج نہیں. میری بات سمجھیں آپ؟ تسی خان صاحب نو ملا دیو،
اچھا اسے فیصلہ ہو گیا لکھ کے دینا سی لکھ کے دے چھڑا گے. خان صاحب سے مشروط ہے. اچھا یہ شیخ صاحب آپ بھی پاکستانی سیاست کو ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں. آبویسلی جب بھی ایسا کوئی ڈیڈ لاک ہوتا ہے اور مذاکرات کی راہ نکلتی ہے تو پاکستان میں جو بھی مقتدرہ ہوتی ہے, جو بھی صورتحال ہوتی ہے, وہاں سے کوئی گرین سگنل ملتا ہے تو وہی مذاکرات کی کہانی سرکار شروع کرتی ہے. تو آبویسلی وہ گرین سگنل ملا, مذاکرات کے لیے کمیٹیاں بیٹھیں, پہلا دور ہوا, دوسرا دور ہوا, یہ تو اچھی بات تھی. اب آپ کی نظر میں who is responsible for this delay یا اس تعطل کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ جہاں سے گرین سگنل ملا یا وہ جن کی حکومت ہے؟ اس پہ تو پھر ہر آدمی کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے, اور اگر اسی ایک چیز کو مختلف اینگل سے دیکھیں تو مختلف رائے قائم کی جا سکتی ہے. میں نے آپ کو کہا کہ اس سے ہمیں گورنمنٹ کی حیثیت کا بھی اندازہ ہو گیا, تو اگر تو میں وہ دیکھ لوں تو ہو سکتا ہے وہاں پہ ہو. دوسری طرف میں نے کہا انہوں نے پش نہیں کیا زیادہ, اس سے آپ یہ بھی رائے اخذ کر سکتے ہیں کہ ان کی اپنی نیت ٹھیک نہیں ہے, تو اٹ کین بی اینی تھنگ. بہت شکریہ جناب شیخ وقاص اکرم صاحب. ان کی خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں پہلے عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے, ہم ان سے ملاقات کریں اور وہ ریکارڈڈ ملاقات نہ ہو, اس کے بعد ہم آ کے حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اور پھر طے کریں گے کہ ہم نے اپنے مطالبات ریٹن فارم میں دینے ہیں یا نہیں دینے ہیں. اور ہمارے مطالبات بڑے لمیٹڈ ہیں. سول نافرمانی کی تحریکی کال ابھی تک انٹیکٹ ہے. حکومت کی نیت پر بدستور وہ شک کر رہے ہیں. میں نے آج کوشش کی تھی اطاعت آرڈر صاحب کو زحمت دوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس پہ موقف اپنا بیان کریں, لیکن غالباً مصروف ہیں. دیگر دو حکومتی شخصیات سے بھی رابطہ کیا کہ وہ موقف دیں, لیکن باوجود ان کی جو مصروفیات ہیں سرکاری وہ دستیاب نہیں ہیں. کوشش میری ہوگی جیسے ہی کسی حکومتی شخصیت سے بات ہو تو انہیں فون پہ ہم لے کے یا براہ راست لے کے ان کا موقف بھی جانے کہ یہ پی ٹی آئی کو شکایت ہے. وہ تمام تر انگلیاں اسپیکر آفس کی جانب اٹھا رہے ہیں اور آپ کی نیت پہ اور آپ کی حیثیت پہ سوال اٹھا رہے ہیں. تو یہ سارا پروسیس پاکستان میں چل رہا ہے, ساتھ پیرلل جو عدالتی معاملات بھی چل رہے ہیں. اس پر ہم نے سوچا کہ آج ہم رائے لیں. معروف قانون دان سینئر سیاستدان جناب چودھری اعتزاز احسن کی ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو ہو چکے ہیں, لیکن چھوٹی سی ایک بریک کے بعد ان کی خدمت میں جائیں گے. لائیو جامع میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ممتاز قانون دان سینئر سیاستدان جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب نے ہمیں وقت دیا پروگرام کے لیے. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے کیوں لگتا ہے کہ آپ ان دنوں عدالتوں سے بڑے مایوس ہو چکے ہیں, حالانکہ آپ اسلام آباد میں ہیں, حالانکہ آپ عدالتی امور اور قانونی معاملات پہ نظر رکھتے ہیں, لیکن میرا تاثر ہے کہ شاید آپ مایوس سے ہو چکے ہیں عدالتوں سے. کیا وجہ ہے؟ نہیں, عدالتوں نے بہت عجیب و غریب فیصلے دیے ہیں اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تھوڑی سی مایوسی تو ہے. ایک تو عدالتوں نے یہ جج صاحبان ہی ہیں, آپس میں ان کے اتنی جھڑپ ہے اور اتنا ان میں تضاد ہے اور ایک دوسرے کے وہ خلاف وہ فیصلے بھی کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے دو چیف جسٹس ہو گئے. جی, ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہے یحییٰ افریدی صاحب, جی, ایک چیف جسٹس ہو گئے ہیں آئینی عدالت کے, کانسٹیٹیوشن بینچ کے. اچھا, آئینی عدالت کے. عدالت نہیں, عدالت ہوتی تو پھر بھی ہم کہتے کہ جس طرح شریعت کورٹ ہے, ایک اسپیشلسٹ کورٹ ہے جس نے وہ اسپیشلسٹ کوئی ایشو پہ اس نے بات کرنی ہے اور اس کو اس نے اس کے اختیار ہے. ایک شریعت کورٹ ہے آفٹر آل. اس کے بعد ایک شریعت بینچ ہے جو اس سے اپیلوں کو سننے کے لیے. تو یہ اگر ہوتا پھر بھی ایک علیحدہ وہ سارا کارڈر ہی ان کا علیحدہ ہو جاتا. ٹھیک, ادھر جھڑپ نہ ہوتی کہ آپ نمبر 4 ہیں, آپ سینئر موسٹ نہیں ہیں, پر آپ چیف جسٹس کی صوابدید پہ ہیں کہ صوابدید پہ نہیں ہیں. چیف جسٹس آپ بینچز آپ بنائیں گے. جب بھی یہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, لیٹ سے ابھی تو ان کے پاس بینچز بنانے کی کوئی اتنی گنجائش نہیں, کیونکہ کانسٹیٹیوشن بینچ کے لیے 7 ابھی ان کے پاس ممبرز ہیں. جب یہ ان کے پاس 27 ہو جائیں گے ممبر یا جج, 30 ہو جائیں گے جج, تو ان کے پاس بنانے کے لیے کانسٹیٹیوشن بینچ کسی ایک مدت کے لیے وہ زیادہ ان کے پاس اختیارات ہو جائیں گے. تو وہ چیف جسٹس سے بہت بڑھ کر ان کے اختیارات ہوں گے. ٹھیک, کانسٹیٹیوشن بینچ جس کو بنائیں, پھر اس میں کانسٹیٹیوشن بینچ میں کیسز جو جائیں گے وہ سارے آئینی اختیارات سے کی باعث زیادہ اہم کیسز ہوں گے. لیکن آپ دیکھیں نا, یہ جو چوہدری صاحب جو نقطہ آپ بیان کر رہے ہیں, جس مدعے کی جانب آپ مبذول کروا رہے ہیں, جو اعتراض آپ اٹھا رہے ہیں,
جس تشویش کا اظہار آپ کر رہے ہیں اس کے برعکس جو آپ کی پارٹی ہے پیپلز پارٹی وہ تو کریڈٹ لیتی ہے 26ویں ترمیم کی جس کے تحت یہ سب کچھ ہوا. وہ تو کہتے ہیں اس سے تو مسائل ہی حل ہو گئے ہیں, آئینی بینچ بن گیا. جی یہ ایک آسان ہے میرے ساتھ بات کرنے کا. ہر کوئی یہ کہہ لیتا ہے جی آپ کی پارٹی نہیں, آپ کی پارٹی جو ہے اس کا ایک نہیں میری پارٹی ہے, میری پارٹی ہے, میں کب ڈینائی کر رہا ہوں. بسم اللہ. اور میں اس پالیسی پہ ان سے اختلاف کرتا بھی رہا ہوں, اور اب میری پارٹی خود کہہ رہی ہے کہ یہ جو نواز شریف اور نواز لیگ ہے یہ ہمیں کنسلٹ ہی نہیں کرتی. میری ٹائم بنانا ہے اتھارٹی تو ہمیں کنسلٹ نہیں کرتی. دوسرے کئی معاملات ہیں اس میں یہ کنسلٹ کیے بغیر چل رہی ہے. تو یہ تو اب تکلیف تو سب کو ہو رہی ہے, محسوس ہو رہی ہے. اور اب وہ بات جو اعتداد احسن سال پہلے 2 سال پہلے کہتا تھا وہ اب شازیہ مری بھی گئے اور وہ اب گورنر پنجاب بھی گئے اور وہ اب ٹاپ لیڈرشپ ساری کہے. تو میں نے تو اپنی مطلب ہے ان باتوں پہ جو بنیادی میرا ایک اختلاف رہا ہے, اور میں اختلاف کیا میں ان کو کہتا رہا ہوں, میں پارٹی کی قیادت کو بدستور کہتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو نقصان ہے, اس کا نقصان ہے. چلیں جو صاحب دیکھیں نا آپ کی باتیں اس کا مطلب آپ کی باتیں آپ کی پارٹی میں جائیں لیکن دیر سے آئیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور آپ اسی لیے وہ شکوہ کر رہے ہیں جو آپ بھی حوالہ دے رہے ہیں. تو یہ پھر آپ کی پارٹی اس کی کیا مجبوری ہے کہ اس سیٹ اپ کو انہوں نے یعنی سہارا دیا ہوا ہے؟ نہیں, ایک مجبوری تو ہے, انہوں نے ایک اگر ایک معاہدہ کر لیا ہے اور اس میں انہوں نے ایک ارینجمنٹ کر لیا ہے تو ارینجمنٹ سے پارٹیز یوں ہی تو نہیں چھوڑ جاتی. یہ لوگ بڑے اس معاملے میں وہ ہوتے ہیں, ان کی ایک وکڈ کوشش ہوتی ہے آپ کو امبیرس کرنے کی, مجھے امبیرس کرنے کی. مثال کے طور اب مجھے کہتے ہیں آپ پارٹی میں کیوں؟ بھائی میں پارٹی میں ہوں, اب میری عمر ہے سفید بالوں میں پارٹیاں بدلنے کی. ٹھیک, اب میں اپنے پوائنٹ آف ویو کو بتاتا رہتا ہوں, کہتا رہتا ہوں. یہ پوائنٹ آف ویو میں پارٹی کا ترجمان کے طور پہ نہیں کر رہا ہوں, اپنے آپ پہ کر رہا ہوں اپنے. اور پارٹی میں اگر اتنی برداشت ہے کہ وہ میرے اختلاف کو بھی سن لیتی ہے, وہ میرے لائرز موومنٹ میں بھی جو پارٹی جو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے آصف زرداری صاحب, یہ مجھے بلا کے کہہ دیتے کہ یہ ختم کرو اور یہ آپ پلیز ختم کریں. لیکن وہ میں نہیں تھا کرتا. اب پارٹی میری میں اگر برداشت ہے تو یہ تو اس کا بڑا کریڈٹ ہے. نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے, اور یہ چوہے صاحب یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, یہ تو بڑی قابل ستائش کمینڈیبل بات ہے کہ کسی پارٹی میں اختلاف رائے کے باوجود اس میں برداشت پائی جاتی ہے. باقی جو 2 بڑی پارٹی ہیں ان کے ہاں اختلاف رائے ہو تو اگلے بندے کو نوٹس بھی ملتا ہے اور اس سے پارٹی کی رکنیت بھی معطل کر دی جاتی ہے. کئی ایک مثالیں میرے سامنے موجود ہیں, نون لیگ کی بھی اور پی ٹی اے کی بھی. یہ تو واقعی اچھی بات ہے. اچھا, چونکہ یہ سیاسی معاملات پہ ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے بھی پاکستان کے مختلف اتار چڑھاؤ سیاست کے دیکھ رکھے ہیں. بھٹو صاحب کا دور ہو, مذاکرات کی کہانی ہو, بی بی شہید ہوں, نواز شریف صاحب کے معاملات ہوں. یہ جو اب ایک بار پھر سے مذاکرات کی سمت میں آگے بڑھی ہے حکومت بھی اور پی ٹی آئی بھی, لیکن وہ تعطل کا شکار بھی ہیں مذاکرات, اس سے آپ کو کچھ خیر برآمد ہوتی دکھائی دیتی ہے؟ نہیں, خیر برآمد مجھے تو دکھائی نہیں دیتی. یہ اگر 2 جماعتوں میں معاہدہ ہو جائے, اس وقت پیپلز پارٹی کو انہوں نے بالکل باہر رکھا ہوا ہے اس عمل سے, اور وہ سارے فیصلے شہباز شریف کے سرپرست کر رہے ہیں. شہباز شریف تو ان کو سلوٹ مارتا ہے. وہ تو آپ نے ویڈیو پہ دیکھا ہے کہ وہ آ رہے ہیں گاڑی میں اور شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں ریسیو کرنے کے لیے. وہ دروازہ ایک سفید ہاتھ بڑھتا ہے کیمرے میں اور وہ دروازہ کھولتا ہے, اس سے پہلے کہ دروازہ کھلے شہباز شریف صاحب سلوٹ مارتے ہیں, پھر وہ باہر نکل کے وہ ان کو سلوٹ مارتے ہیں پرائم منسٹر کو. تو یہ اب ان میں تو انہوں نے تو بالکل رائٹ آف کر کے دے دیا ہے, اور اب بس یہ کہا ہے کہ جی ہمارے کیسز
ختم کراؤ اور وہ ختم ہو جائے اور ہم مارچ جو ہے 2025 اس کے بعد ہم صرف یہ چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن جو اس کو قانون کا جو نواز شریف کے بنائے ہوئے قانون کا حکم ہے کہ 1 سال کے بعد الیکشن سے نوٹیفیکیشن آف دی الیکشن ریزلٹ کے 1 سال کے بعد آپ نے جو جتنا مٹیریل ہے جتنا الیکشن مٹیریل ہے وہ اس کو ڈسٹروائے کر دینا. یہ اس دن تک ہے جس دن تک یہ فارم 45 ڈسٹروائے نہیں ہوتے. فارم 45 جس دن ڈسٹروائے ہو گئے آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان میں ہی نہیں رہیں گے. یہ تو بڑے خوش. یہ فارم 45 ایک ان کی گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہے اور وہ اس سے گھبراتے ہیں. فارم 45 کے سارے جو میاں نواز شریف کے فارم 45 سے یہ آن چودھری کے یہ جن کے الیکشن کمیشن نے خود اپنی ویب سائٹ پہ جن کو لگایا تھا ان میں اتنی ڈسکریپنسیز تھی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو جس کے 1.25 لاکھ ووٹ تھے اس کو 13,000 کر دیا اور میاں صاحب کے جس کے 13,000 سے اس کو 1.25 لاکھ کر دیا یا قریب. اب یہ چیزیں انہوں نے اب وہ فارم 45 باہر آیا 3 گھنٹے کے اندر وڈرا کر لیا ڈاؤن لوڈ کر لیا الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ سے. یہ ان کے لیے یہ اچھا دیکھیے میں بات تو آپ کی اپنی جگہ درست ہوگی, اس پہ حکومت کا بھی اپنا موقف ہے, لیکن دیکھیے ساجد رفیق نے اگلے روز بڑی اہم بات کی. وہ مذاکرات کے حامی بھی ہیں اور مل بیٹھنے کی بھی بات کرتے ہیں, ساتھ وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ اچھا ہو, بلکہ رانا ثناء بھی اس کی تائید کر رہے تھے کہ اگر زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, مولانا صاحب, عمران خان صاحب یہ چاروں مل بیٹھیں تو واقعتاً اگر مذاکرات چاہیے جمہوریت کے لیے, چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا تھا, یا چارٹر آف اکانومی کے لیے چاہیے, تو کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ 4 جو بڑے ہیں یہ تو نظر ہی نہیں آ رہے کہیں, نہ زرداری صاحب, نہ میاں نواز شریف صاحب, مولانا اپنی جگہ ان کی اپنے مسائل ہیں, یہ نظر ہی نہیں آ رہے, تو ان 4 کو لیڈ نہیں کرنا چاہیے, سامنے نہیں آنا چاہیے؟ نہیں, یہ تو اگر آپ سمجھتے ہو کہ مذاکرات کے ساتھ یہ کچھ کر لیں گے, مذاکرات اگر یہ آپس میں کرتے ہیں بالکل کرنا چاہیے 4 کو, لیکن مذاکرات اس بنیاد پہ ہونے چاہیے کہ جو 5واں فریق ہے وہ 5ویں شخصیت جو ہے وہ ان کے تابع ہے اور یہ ان کو تابع رکھ سکتے ہیں اور ان کے تابع یہ نہیں بنیں گے. اب مسئلہ تو یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف کی تقریر بھی لکھی ہوئی کہیں سے اور سے آتی ہے. اچھا. اور میاں شہباز شریف بہت ہی ان کے مقبول پرائم منسٹر ہیں اور میاں نواز شریف کو رستے سے ہٹانا یہ اس بھائی کے لیے ممکن نہیں تھا. ان میں کوئی بھائیوں میں ایسے ہی تعلقات نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کو بڑھتا ہوا دیکھ کے خوش ہو سکے. یہ چوہے صاحب یہ تو اچھی بات نہیں ہے, یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ اگر شہباز صاحب مقبول ترین پرائم منسٹر وہاں جہاں آپ اشارہ کر رہے ہیں, یہ تو اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ ہمیشہ پتہ چلتا ہے 2 سال 2.5 سال بعد پھڈا ہوتا ہے, صفحہ پاٹ جاتا ہے, پرائم منسٹر گھر چلا جاتا ہے, مدت ہی نہیں پوری کر پاتا اسی وجہ سے. نہیں, مقبول ترین ان میں جو بھی ہے محمد خان جنیجو جتنا شریف سادہ آدمی کوئی اور تھا, کوئی وزیر اعظم اور آیا ہے اور جس نے اور اس کو بھی انہوں نے برداشت نہیں کیا. یہ برداشت نہیں ہوں گے مقبول جتنے بھی ہو جائیں. اور انہوں نے تو انہوں نے دیکھا نواز شریف اور وحید کاکڑ کی لگ گئی, نواز شریف اور پرویز مشرف کی جس کو نواز شریف نے اپوائنٹ کیا ہوتا. ایسا ہی ہے. بہرحال یہ بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ کبھی بھی کوئی پی ایم مدت نہیں پوری کر سکتا. چوہے صاحب وقت کی کمی, بات تو آپ کی ٹھیک ہے, بڑی بد نصیبی ہے, اسی لیے میں کہہ رہا تھا خوش گمانی میں کہ اچھی بات ہے اگر اس دفعہ
सिविल और मिलिट्री क़यादत एक सफ़े पे है। खान साहब भी ये दावा किया करते थे, लेकिन तसलसल रहे तो फिर ही डेमोक्रेसी कुछ डिलीवर करती है, वगरना फिर ये तजुर्बात होते रहें तो वही होता है जो पाकिस्तान में हो रहा है। यहाँ पे नाज़रीन एक ब्रेक का वक्त। वेलकम बैक। अब देखते हैं कि पब्लिक पल्स क्या कह रही है सोशल मीडिया पर। जो आज के एक्स के ऊपर 4 टॉप ट्रेंड्स हैं उसमें जस्टिन ट्रूडो सबसे टॉप ट्रेंड पे हैं और लिबरल पार्टी उनकी दूसरे नंबर पर है, फिर बुशरा बीबी उनके नाम से हैशटैग है, और चौथे नंबर पर जो शय है लॉकडाउन। ये बड़ी अहम शय है, बड़ा अहम नुक्ता है। एक नया वायरस कोरोना की तरह दोबारा से सर उठा रहा है और वो भी चीन में। इसकी डिटेल्स मैं सोशल मीडिया पल्स के बाद आपकी खिदमत में पेश करूंगा ताकि आपको आगाही मिले, मालूमात मिले। ये जस्टिन ट्रूडो कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म, याद होगा इनके वालिद साहब भी कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके। 9 साल का इनका इक़्तिदार, लिबरल पार्टी से इनका ताल्लुक, क्या इन्होंने शोहरत पाई, क्या इनका अरूज था, और फिर ज़वाल की कहानी भी कुछ उससे मुख्तलिफ नहीं है। लिबरल पार्टी की क़यादत भी छोड़नी पड़ी, उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया। उन्होंने कहा अपने अहल खाना से मैंने मशवरा किया, उसके बाद इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। इनकी जो यानी इकॉनमी के ऊपर, कार्बन टैक्स के ऊपर और दीगर जो पॉलिसीज़ थी उसके ऊपर जो इन्होंने डिसीजंस लिए वो इनकी गैर मकबूलियत की बुनियादी वजह बने, और फिर इनके खिलाफात थे अमेरिकन गवर्नमेंट से भी। ट्रंप सरकार भी इनके हवाले से अजीब दावे कर रही है, बल्कि ये पोस्टें भी की जा रही हैं कि कनाडा को तो अमेरिका की एक रियासत होना चाहिए। ये ट्रंप के हामी इस चीज़ के बड़े दाई हैं। लेकिन बार ट्रूडो का जो इक़्तिदार है वो ख़त्म हुआ और साथ लिबरल पार्टी का ट्रेंड है वो भी इसी वजह से। तीसरा बुशरा बेगम के हवाले से ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में, और वो उसी तनाजुर में ये ट्रेंड सोशल मीडिया पे चल रहा है जहाँ पे लोगों को ये लगता है कि जो इमरान खान साहब या पीटीए के साथ मामला फहमी, डील या ऑफ़र्स की कहानी है वो शायद बुशरा बेगम के तवस्सुत से हो रही हैं। अलबत्ता ये याद रहे कि इमरान खान साहब खुद और उनकी पार्टी डिनाई करती है कि बुशरा बेगम ऐसी किसी डील या ऐसी किसी ऑफ़र का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कह रही हैं अलीमा बीबी कि ये अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये ऑफ़र आई थी। ये भी मैं वाज़ेह कर दूँ बेहतर सहाफ़ी कि हुकूमत हो या मुतल्लिका हल्के हों, वो ये बात करते हैं कि ऐसी कोई ऑफ़र ना की गई, ना ऐसे कोई बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना ही ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है। जो करना है सियासतदानों ने करना है। आखिरी जो ट्रेंड है वो लॉकडाउन का है। ये इसलिए कि अभी हमारे मुल्क में इस पर बात नहीं हुई। जैसे कोरोना वायरस फैला, पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया और वार्ड्स भर गए, हॉस्पिटल भर गए, लॉकडाउन लगाना पड़ा दुनिया भर को। अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल का हमें दोबारा सामना करना पड़े। लेकिन चीन के जो नॉर्दर्न प्रोविंसेस हैं, शुमाली जो सूबे हैं, वहाँ ये HMPV वायरस दोबारा से सर उठा रहा है। इसे हम कहते हैं ह्यूमन न्यूमो वायरस, न्यूमोनिया की तरह का वायरस है, इन्फ्लुएंजा की तरह का वायरस है। HMPV ये तेज़ी से फैल रहा है। अमेरिका को भी इस पर तशवीश हो रही है और चीन के शिमाली सूबों में ये वायरस तेज़ी से फैल रहा है। ये 2001 में सबसे पहली बार दरियाफ्त हुआ था। इससे जो लोग मुतासर होते हैं उसकी अलामात ऐसी ही होती हैं जैसे हमें मामूली नज़ला, ज़ुकाम, खांसी होती है, और इससे सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है, चेस्ट कंजेशन फील होती है, खांसी शदीद हो सकती है, नज़ले की अलामात हो सकती हैं जो कि 6 दिन से ज़्यादा भी तवील अरसे तक ये चल सकती हैं। फ़िलहाल इसका कोई मौसर इलाज नहीं है क्योंकि ये वायरस है, और वायरस के हवाले साइंस ये कहती है कि हर नई शक्ल इख्तियार करता है तो बेहतर तरीके से आता है। जो अवाम की, इंसान की जो मुदाफ़ियत है उससे बेहतर तरीके से वो दोबारा अटैक करता है इंसान के ऊपर। यही वजह है कि इसका फ़िलहाल कोई इलाज नहीं है। वहाँ पे हॉस्पिटल के वार्ड्स जो शुमाली सूबे हैं चीन के वो भर रहे हैं, और अमेरिका और दुनिया भर के डॉक्टर इस हवाले से अलार्म भी बजा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करते हैं, ट्रेन, मेट्रो, बस, जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, तो मास्क पहने। इससे अगर आपने बचना है तो मास्क पहने। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे प्रोग्राम में अगले में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।